الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربک کان محظورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ زہریلے بدبودار ماکولات اور کھولتے گرم مشروبات کا عذاب۔ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج واقع ہوا ہے، اس کا اندازہ ہر انسان اپنی ذات سے لگا سکتا ہے۔ جو چیز گلی سڑی ہو یا باسی ہو یا انسان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اسے انسان چھونا تک گوارا نہیں کرتا۔ بعض حضرات کھانے میں نمک مرچ کی معمولی سی کمی پیشی تک گوارا نہیں کرتے۔ لذت دہن کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کا براہ راست انسان کی صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ لذت دہن کی خاطر حضرت انسان نے کیسے کیسے عجیب و غریب ماکولات اور مشروبات تیار کر لیے ہیں، بلا مبالغہ ان ساری اقسام کا شمار بھی ممکن نہیں۔ دنیا میں اس قدر لذت دہن سے شادکام ہونے والا انسان جب اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا امتحان دینے کے لیے اٹھے گا تو سب سے پہلے اسے جس چیز سے واسطہ پڑے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے۔ ابن ماجہ۔ اہل بدعت بھی پانی پینے کے لیے حوض کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں بھی دور کر دیا جائے گا۔ بخاری۔ کافر، مشرک اور بدعتی لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں ہی گزاریں گے اور پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 86۔ جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں طور کا درخت کانٹے دار گھاس دیا جائے گا۔ جہنمی بادل ناخواستہ ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے، جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی البتہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یاد رہے طور کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے کہ جتنی گرم جہنم کی آگ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کھانے آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے نگلے گا۔ جہنم کا کھانا دراصل جہنم کے عذاب علیم ہی کی ایک بدترین شکل ہوگی۔ اللہ کی پناہ۔ کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو داروغہ انہیں جہنم کے عقوبت خانے سے نکال کر جہنم کے چشموں پر لے آئیں گے، جہاں کھولتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ وہ پانی کیسا ہوگا جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں بھی بھاپ بننے کی بجائے مائی حالت میں برقرار رہے گا۔ ممکن ہے کوئی سخت دھات یا سخت پتھر ہو جو جہنم کی آگ میں پگھل کر مائی حالت میں تبدیل ہو گیا ہو اور وہی جہنمیوں کا مشروب ہو۔ اللہ اعلم بالصواب۔ جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا تو پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کے منہ کا سارا گوشت پوست گل سڑ کر نیچے گر پڑے گا۔ مستدرک حاکم۔ اور جو حصہ پیٹ میں جائے گا اس سے اس کی ساری آنتیں وغیرہ کٹ کر پیٹ کے راستے قدموں میں آ گرے گی۔ ترمذی۔ گویا پینا بھی در حقیقت عذاب علیم ہی کی ایک اور شکل ہوگی۔ اس کی تواضع کے بعد داروغے پھر اسے اس کے عقوبت خانے میں پہنچا دیں گے۔ جہنم کے ماکولات مشروبات سے تنگ آ کر اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی دوسری چیز ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ جنت کے کھانے اور پینے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 150۔ جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شدید عذاب کے ساتھ زہریلے بدبودار اور کانٹے دار کھالوں
نیز کھولتے پانی گندے خون اور پیپ کے مشروبات کی شکل میں بدترین عذاب کن بدبخت لوگوں کو دیا جائے گا۔ علیم و خبیر ذات تو اللہ پاک کی ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطالعے سے جتنی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر کی زندگی کا مرکز اور محور دو ہی چیزیں ہیں، شکم اور شہوت۔ دونوں چیزیں ایسے ماکولات اور مشروبات کا تقاضا کرتی ہے جن سے ان کی آگ مزید بھڑکنے کے خواہاں، حلال ہو یا حرام، جائز ہو ناجائز، پاک ہو ناپاک، ظلم سے حاصل ہو یا خیانت سے، لوٹ مار سے حاصل ہو یا چوری ڈاکے سے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کفار کو بعض جگہ جہنم کی وعید کے ساتھ خوب کھانے پینے اور مزے کرنے کا طعنہ بھی دیا گیا ہے۔ سورہ حجر میں ارشاد مبارک ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ چھوڑ دو انہیں، حلال یا حرام کھائیں اور خوب مزے کریں، جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ آیت 3 سورہ مرسلات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اپنی اس مختصر زندگی کے چند دن کھاؤ، خوب مزے کرو، بے شک تم لوگ مجرم ہو۔ آیت 46 ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خوب مزے کر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ اچھا خوب کھائیں اور پئیں، ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 12 چنانچہ شکم اور شہوت کا یہ بندہ دنیا میں اچھے سے اچھے کھانوں اور عمدہ سے عمدہ پینوں کے مزے لے کر جب اپنے خالق اور مالک کے حضور پیش ہوگا تو کفر کے بدلے جہنم کی آگ اور لذیذ کھانوں کے بدلے میں توہر کانٹے دار گھاس، کھولتے پانی، غلیظ اور گندے خون اور پیپ سے اس کی تواضع کی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یاد رہے کہ کافروں کے لیے تو ابدی جہنم اور اس کے دوسرے عذاب میں ہے ہی، حلال حرام میں امتیاز نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جہنم اور اس کے ماکولات مشروبات کا عذاب کتاب سنت سے ثابت ہے۔ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے تو واضح طور پر قرآن مجید کی آیت موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ نگلتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 شراب پینے والوں کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ مسلم مسند احمد کی ایک اور روایت کے مطابق زانی مردوں اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا غلیظ بدبودار مادہ بھی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پس اے یتیموں اور بیواؤں کے مال غصب کرنے والوں، دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، قومی خزانے کی دولت لوٹنے والوں، جوا، سود و رشوت کی کمائی پر عیش و عشرت کے محل تعمیر کرنے والوں اور اے شراب و شباب سے رنگ رنگلیاں بنانے والوں، ایک بار نہیں 1000 بار سوچ کر فیصلہ کرو کہ کیا جہنم میں پیدا ہونے والا توہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس کھا لو گے، آگ میں جلے ہوئے انسانی گوشت سے بہنے والے خون اور پیپ کے کھانے تناول کر لو گے، بدبودار غلیظ اور سیاہ پانی کے کھولتے ہوئے جام نوش جا کر لو گے، فہل من مدکر، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔